السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم خان آفریدی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آفریدی کہانی سٹار۔ جادوئی چراغ کی لڑائی۔ ملک چین میں ایک درزی رہتا تھا۔ وہ بہت عمدہ کپڑے سیتا تھا۔ اس کا ایک بڑا پیارا سا بیٹا تھا جس کا نام الادین تھا۔ الادین ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کا باپ مر گیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ کچھ دنوں تک تو وہ اپنے جمع پونجی سے گزارا کرتے رہے، مگر جب کمانے کا ذریعہ نہ ہو تو بچایا ہوا جلد ختم ہو جاتا ہے، اور یہی ان کے ساتھ ہوا۔ افریقہ کے ملک میں ایک جادوگر تھا۔ اس نے جادو کی ایک کتاب میں پڑھا کہ چین کے ایک غار میں ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کے اندر ایک جن ہے جو اس چراغ کا غلام ہے۔ اگر اس چراغ کو حاصل کر لیا جائے تو انسان کی ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ غار کا راستہ اتنا تنگ ہے کہ اس میں سے بڑا آدمی نہیں گزر سکتا، صرف دبلا پتلا لڑکا گزر سکتا ہے، اور وہ لڑکا بھی ملک چین کا ہو، جس کا باپ مر چکا ہو اور وہ غریب ہو گئے ہو۔ اب جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے پتہ لگایا تو اسے الادین ہی ایک ایسا لڑکا نظر آیا جو غار میں سے چراغ لا سکتا تھا۔ جادوگر نے کچھ چھوٹے تحفے لیے اور چین آ گیا۔ یہاں اس نے الادین کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو الادین کی ماں نے دروازہ کھولا۔ جادوگر الادین کی ماں کو دیکھتے ہی کہنے لگا، میں الادین کا چاچا ہوں اور یہاں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ الادین کا باپ مر گیا ہے۔ میں تم لوگوں کے متعلق بہت پریشان ہوں۔ اب الادین کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ الادین وہ سامان لے آئے جو میں تم لوگوں کے لیے لایا ہوں، اور یہ کچھ کپڑے اور سامان آپ اور الادین کے ہیں۔ الادین کی ماں جادوگر کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی اور اس نے کہا، بیٹے الادین، ذرا یہاں آ کر اپنے چاچا سے تو ملو، یہ افریقہ سے ہم سے ملنے آئے ہیں۔ الادین بھاگا ہوا آیا اور چاچا کو سلام کیا۔ چاچا نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کے لیے بہت تحفے لایا ہوں۔ چاچا اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کافی دور جانے کے بعد ایک ویرانے میں پہنچ کر چاچا نے کہا، الادین پہلے ایک کام کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے، اور یہ انگوٹھی پہن لو۔ اس کے بعد وہ ایک پتھر کے پاس گیا، کچھ پڑھ کر پھونکا تو پتھر اپنے جگہ سے ہٹ گیا اور نیچے ایک راستہ نظر آنے لگا۔ جادوگر نے الادین سے کہا کہ تم اس راستے پر چلے جاؤ، راستے میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ جب تم غار کے آخری سرے پر پہنچو گے تو وہاں ایک پرانا چراغ پڑا ہوگا، وہ چراغ لے کر آ جاؤ۔ الادین اسی تنگ راستے میں اتر گیا اور غار میں چلنے لگا۔ غار کے آخری سرے پر پہنچا تو ایک پرانا چراغ پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور چلتا ہوا آیا اور کہا، چاچا جان، میں آ گیا ہوں، چراغ میرے پاس ہے، اب جلدی سے مجھے اوپر کھینچ لے تاکہ میں چراغ آپ کو دوں۔ چاچا نے کہا، پہلے چراغ مجھے دو، اور چراغ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اب الادین سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اگر میں نے چراغ چاچا کو دے دیا تو یہ مجھے باہر نہیں نکالیں گے۔ اس لیے الادین نے کہا، چاچا جان، پہلے آپ مجھے باہر نکالیے، پھر میں آپ کو چراغ دے دوں گا۔ چاچا نے کہا، نہیں، پہلے چراغ مجھے دو۔ الادین نے کہا، نہیں، پہلے مجھے باہر نکالے۔ جب الادین نہ مانا تو جادوگر نے پتھر کو پھر مارا اور کہا، چراغ نہیں دینا تو پھر یہیں سڑ۔ پتھر اپنی جگہ پر آ گیا اور غار سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر الادین بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ باہر نکل سکے، مگر وہ کسی طرح اوپر نہ پہنچ سکا۔ یہ دیکھ کر الادین رونے لگا۔ روتے روتے اس نے غار کی دیوار کو پکڑ کر پھر اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو اس کی انگوٹھی رگڑ کھا گئی۔ انگوٹھی کی رگڑتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور آواز آئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سا جن کھڑا تھا۔ الادین نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں انگوٹھی کا جن ہوں، انگوٹھی رگڑنے پر آ جاتا ہوں۔
آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اب الادین سارے بات سمجھ گیا۔ اس نے جن سے کہا مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ الادین جب گھر پہنچا تو بہت دیر ہو گئی تھی اور اس کی ماں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ الادین نے اپنی ماں کو ساری بات سنائی اور چراغ دکھایا۔ الادین کی ماں نے کہا کہ یہ تو بہت میلا اور پرانا چراغ ہے، ہمارے کس کام کا؟ مگر ٹھہر، میں اسے مانجھ کر صاف کر دیتی ہوں۔ تم بازار میں جا کر اسے فروخت کر آنا، کچھ پیسے مل جائے تو روٹی خرید لینا، ہم 2 دن سے بھوکے ہیں۔ یہ کہہ کر الادین کی ماں نے چراغ رگڑنا شروع کر دیا۔ جوں ہی اس نے چراغ کو رگڑا تو ایک لمبا چوڑا جن نمودار ہو گیا اور بولا کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین کی ماں تو جن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، مگر الادین ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے جن کو حکم دیا پہلے ہمارے لیے گرما گرم کھانا لے کر آؤ۔ جن فوراً گرما گرم کھانا اور کھانے کی بہت سی چیزیں لے آیا۔ الادین اپنے ماں کو ہوش میں لایا۔ ماں کھانے کی اتنی بہت سی چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ الادین نے ماں کو پوری بات بتائی۔ ان دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آگے باتیں سوچنے لگے۔ پھر انہوں نے دوبارہ چراغ کو رگڑا اور اپنے قیمتی کپڑے منگوائے اور رہنے کے لیے ایک محل بنانے کو کہا۔ محل میں فرنیچر اور دوسرا سامان سجانے کو کہا۔ ملازم منگوائے اور الادین شہزادوں کی طرح رہنے لگا۔ الادین کا محل بادشاہ کے محل کے سامنے تھا۔ بادشاہ یہ نیا محل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ان لوگوں سے ملنا چاہا۔ الادین اور اس کی ماں تحفے لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ بادشاہ ان لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کو ان لوگوں سے ملوایا تو شہزادی الادین اور اس کی ماں کو بہت پسند آئی۔ کچھ دن بعد الادین کی ماں بادشاہ کے پاس تحفے لے کر گئی اور اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ شہزادی کی شادی الادین سے کرا دی جائے۔ بادشاہ تحفے دیکھ کر ویسے بھی خوش ہو رہا تھا۔ اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور کچھ ہی دنوں میں الادین کی شادی شہزادی کے ساتھ دھوم دھام سے ہو گئی اور یہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوسری طرف جادوگر اس تلاش میں تھا کہ الادین کا کیا بنا۔ اس نے جادو کے زور سے جب حالات معلوم کی تو اسے ساری باتوں کا پتہ چل گیا۔ یہ سوچ کر ہی وہ غصے سے کھل اٹھا اور جل بن گیا کہ الادین چراغ کی وجہ سے عیش کر رہا ہے۔ اس نے الادین سے چراغ لینے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ ایک دن جادوگر نے اپنے جادو سے معلوم کیا کہ الادین کچھ دن کے لیے بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ اب جادوگر کو چراغ لینے کا اچھا موقع مل گیا۔ اس نے ایک کباڑی کا حلیہ بنایا اور محل کے پاس آ کر آواز لگانے لگا، پرانا چراغ دیکھ کر نئے چراغ لے لو۔ شہزادی نے جادوگر کو روکا اور اسے اپنے پرانے چراغ دے دیے کہ ان کے بدلے نئے چراغ دے دو۔ جادوگر نے نئے چراغ دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی اور پرانا چراغ ہو تو وہ بھی لے آؤ۔ شہزادی نے محل کے ایک کونے میں پڑا ہوا جادو کا چراغ بھی لا کر دے دیا کہ یہ تو ویسے بھی بہت پرانا چراغ ہے اور کسی کام کا نہیں ہے۔ جادوگر نے جیسے ہی اس چراغ کو دیکھا تو خوشی سے سارے نئے چراغ شہزادی کو دے دیے اور پرانے چراغ کو لے کر چلا گیا۔ شہزادی نے سوچا عجیب آدمی ہے، ایک پرانے چراغ کے بدلے اتنے نئے چراغ دے کر چلا گیا۔ اب جادوگر نے ایک سنسان جگہ پر جا کر چراغ کو رگڑا تو چراغ کا جن نمودار ہوا۔ جن نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ جادوگر نے کہا الادین کے محل کو اور اس کے تمام چیزوں کو افریقہ پہنچا دو۔ جن نے کہا جو حکم آپ کا آقا اس کی تکمیل ہوگی۔ جن نے جادوگر کے حکم کی فوراً تعمیل کی۔ وہ محل اور شہزادے کو لے کر افریقہ پہنچ گیا۔ الادین بادشاہ کے ساتھ جب شکار سے واپس آیا تو وہاں
نہ محل تھا نہ شہزادی۔ الادین یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ کافی سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ چراغ کو جادوگر لے جانا چاہتا تھا۔ آج میں گھر پر نہیں تھا تو اس کو موقع مل گیا اور اس نے چراغ پر قبضہ کر کے جن کو حکم دیا ہوگا کہ محل اور شہزادی کو جادوگر کے پاس لے جائے۔ یہ سوچ آتے ہی الادین نے انگوٹھی کو رگڑا تو انگوٹھی کا جن حاضر ہوا۔ جن نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین نے انگوٹھی کے جن سے پوچھا شہزادی اور محل کہاں گئے؟ جن نے کہا آپ کا محل اور شہزادی جادوگر کے قبضے میں ہیں، وہ افریقہ میں ہیں۔ الادین نے جن کو حکم دیا کہ تم فوراً محل اور شہزادی کو واپس لے آؤ۔ انگوٹھی کے جن نے کہا آقا یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام صرف چراغ کا جن ہی کر سکتا ہے۔ الادین نے انگوٹھی کے جن سے کہا تو پھر مجھے محل میں پہنچا دو۔ انگوٹھی کے جن نے الادین کو فوراً افریقہ میں اس محل میں پہنچا دیا۔ محل میں پہنچ کر الادین نے شہزادی کو ڈھونڈ لیا۔ شہزادی الادین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور الادین کو ساری بات بتا دی۔ الادین نے شہزادی سے پوچھا اب جادوگر کہاں ہے اور چراغ کہاں ہے؟ شہزادی نے بتایا کہ جادوگر ابھی سو رہا ہے اور چراغ اس نے اپنے قمیض کے آستین میں چھپا رکھا ہے۔ الادین نے شہزادی سے کہا تم جا کر چراغ لے آؤ۔ شہزادی چپکے سے جا کر جادوگر کے آستین میں سے چراغ لے آئی۔ الادین نے فوراً چراغ کو رگڑا تو چراغ کا جن آ گیا۔ الادین نے چراغ کے جن کو حکم دیا کہ فوراً اس محل کو تمام چیزوں سمیت چین پہنچاؤ۔ چراغ کے جن نے حکم کی تعمیل کی اور اس وقت محل کو چین پہنچا دیا۔ الادین نے چراغ کو آگ کی بٹی میں ڈال کر پگھلا دیا تاکہ آئندہ جن کو غلام بنا کر دوبارہ کوئی بھی شرارت نہ کریں۔ الادین نے چراغ کے جن کو آزاد کیا تو وہ الادین کا بہت شکر گزار ہوا اور ہنستا ہوا آزادی کے ساتھ اڑتا چلا گیا۔ الادین اور شہزادی دوبارہ اپنے محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب انہیں کسی سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آفریدی کہانی اسٹار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، خدا پامان۔